اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ان میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ہے، اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کے لیے ہمیں پہلے سے پریپریشن کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی رمضان آنا ہوتا یعنی شعبان میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جیسے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں اور ہر ہفتے کا سوموار اور جمعرات کا روزہ، اور صحابہ سے بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں وہاں تک اس مہینے تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے، اور اس کے لیے تم تیاری کیا کر رہے ہو؟ وہ تیاری بھی تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو، یعنی جب آپ وہاں پہ پہنچو، رمضان میں پہنچو، تو آپ عبادات کی جب پہلے آپ کی کثرت ہوگی تو آپ آگے بھی رمضان میں بھی عبادات کثرت سے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، صحابہ کو بھی عرض کیا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادات بڑھا دیتے تھے یعنی شعبان سے، تاکہ وہ پیچھے سے وہ ایک پریپریشن ہو جائے، تیاری ہو جائے، رمضان میں وہ اچھے سے پرفارم کر سکے۔ اور ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے پریپیئر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ رمضان میں چند دن رہ گئی ہیں، اور رمضان کے لیے ہم نے پریپریشن کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنی عبادات کو بڑھا دینا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھا دینا ہے، ہم نے جو نفلی عبادات ہیں، نفلی نمازیں ہیں، ان کو بڑھا دینا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب رمضان کا جو عشرہ ہے، 3 عشرے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ جو رمضان کا ہے وہ رحمت والا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو یعنی ہمیں اس چیزوں سے کیا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کے لیے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ہمارے جتنے بھی اہل و عیال، ہمارے دوست احباب وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی استقامت کے لیے، نیک اعمال پر استقامت کی دعا کریں۔ تو یہ چیز ہے اصل۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان آخر ہے کیا؟ رمضان جو ہے نا، روزے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو ہے نا وہ گناہوں سے ڈھال ہوتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب ہمارا روزہ ہوتا ہے نا تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے بد نظری نہیں کرنی، میں نے نامحرم کو نہیں دیکھنا، میں نے گانے نہیں سننے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بے ایمانی نہیں کرنی، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے سچ بولنا ہے، ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے، اپنی پوری محنت کرنی ہے، اپنے کامیاب جو بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے اصل جو روزے ہیں نا، روزے وہ کیا ہیں؟ وہ تو رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں، وہ بتانے کے لیے کہ جو ہماری 30 دنوں میں رمضان میں ہماری پریکٹس ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا، جو آگے آنے والے 11 مہینے ہیں ہم نے اس میں کیسا پرفارم کرنا ہے، وہ یہ چیز ہمیں بتا کر جاتا ہے رمضان ہمیں یہ کہہ کے جاتا ہے کہ بھائی جیسے رمضان میں اب تم ہو، تم نے قرآن پاک کی، ہم دیکھیں رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دی ہے، ہم نے نوافل بڑھا دیے، ہم نے فرائض نمازیں بڑھا دی۔ کیوں بڑھائی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ فرائض کو جو ہے نا اجر جو ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں فرائض کا اجر، اور جو نفل کا اجر ہے اللہ تعالیٰ فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے نمازیں پابندی کرنی ہے، نوافل کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و تسبیحات کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہم نے زیادہ وہ کر لگائے رہنا ہے، ہم نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سجدے پر 1,500 نیکی دیتی ہے تراویح کی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں کیا ہے، نیکیاں ایسے بن رہی ہیں بس نیکیاں، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے کیش کرنے والا بننا ہے۔ اور یہ جو رمضان کی جو تیاری ہے نا، پھر یہ رمضان کی تیاری یہ ہوگی، اور آگے رمضان ہمیں آگے آنے والے 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے۔ وہ کیسے کہ تم جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، تم نوافل پڑھ رہے ہو، تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، تم سچ بول رہے ہو، ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اب تم محنت کر رہے ہو، لوگ اپنے کام میں ڈنڈی نہیں مار رہے۔ کیا ہے یہ رمضان ہمیں درس دے رہا ہے، جو تم نے آگے آنے والے 11 مہینوں میں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، تم نے ان پر عمل کرنا ہے۔
رمضان کا یہ سبق ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے. اور جیسے تم رمضان میں گناہوں سے بچ رہے ہو، تم بدنظری سے بچ رہے ہو، الٹے کاموں سے، برے کاموں سے بچ رہے ہو، تو تمہیں آگے آنے والے مہینوں میں بھی کیا کرنا ہے؟ اس پہ جمے رہنا ہے. ہم لوگوں کا تو اللہ معاف فرمائے یہ حال ہے، رمضان کے پہلے اشرے میں ہم بھی ماشاءاللہ فل آف انرجیٹک ہوتے ہیں، نماز مساجد بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ نمازیوں سے، بہت شور و غل ہوتا ہے. جیسے 10 دن گزرے دوسرا اشرہ خالی، تیسرے اشرے میں 25 شخص سے دوبارہ رش شروع ہو جاتا ہے. تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ہمیں نہیں کرنا. اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ رمضان میں تو ماشاءاللہ ہر نماز پہ رش ہوتا ہے، فجر میں سے عشاء تک ساری. جیسے یہ عید کا دن آتا ہے پھر وہی سب کچھ ختم. عید والے دن ہی لوگ فجر میں نہیں آتے. اللہ معاف فرمائے لوگوں کا تو یہ حال ہے، فجر میں ہی نہیں آتے، فجر چھوڑ دیتے ہیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا. ہم نے پابندی کرنی ہے، ہم نے خود برے کاموں سے بچنا ہے، لوگوں کو اس کی طرف لے کے آنا ہے. یہ ہے پریپریشن، یہ ہے رمضان کی تیاری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.